بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ حاجی صاحب، ایک بات کروں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے بھائی؟ وقت انتہائی وہ جیسے حضرات کہہ رہے ہیں الاول فالاول، حضرات نے پہلے وقت لیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک بندے نے انتہائی تنگ کیا محبت میں کہ آپ نے ہمارے پاس بھی آنا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، اس پروگرام والے سے بات کریں، اگر یہ وقت پر ہمیں ٹائم دیتے ہیں تو ہم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، ورنہ تو ہم نہیں آ سکتے۔ اس بندے نے ان کو بڑی مشکلوں سے راضی کیا، تو بات یہ طے ہوئی کہ صحیح ہے، آپ کو پہلے وقت دیا جائے گا، اس لیے کہ مجھے یہاں سے شورکوٹ جانا ہے، صحیح ہے۔ اور میں پہلی مرتبہ آیا، اس پر رونق مجمع کو دیکھ کر میرا دل خوش ہوا، اور بڑے اکابرین تشریف فرما ہیں، ہمارے بہت اچھے دوست حضرت، بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت ہے۔ تو میں نے سلام کیا جی، جواب ایسے ملا جو آپ نے دیکھا، اتنے بڑے مجمع میں ٹوٹل تقریباً 5 یا 6 بندوں نے جواب دیا، اس میں سے سب سے زیادہ آواز حضرت والا کی آئی، ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کوئی مہمان جب اپنے میزبان کے پاس جاتا ہے، جواب اس طرح ملتا ہے جس طرح آپ نے دیا، تو مہمان پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہم سے ناراض ہے، بھائی ہم پٹھان لوگ ہیں۔ ہاں جی، ہمیں تو یہ بہت برا لگتا ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں 5 بندے آپ کو جواب دیں۔ ہاں، مجھ سے پہلے عبدالجبار صاحب پڑھ لے تھے، وہ نعت خوان ہمارے، بہت پیارے انداز میں، لیکن جس طرح ساتھ ممکن تھا آپ نے نہیں دیا۔ یہ بڑاس جو آ رہی ہے، یہ پشتوں میں اس کو لگے کہتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ہماری تو غلطی نہیں ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کی وجہ سے آپ لوگ اپنی ترتیب کو خراب نہ کریں۔ اور ماشاءاللہ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ اچھی طرح جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، ہمارے بعد دنیا نعت خوانی کے ستارے یہاں پر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے بچوں کی طرح ہیں، ہمارے بڑے بڑے وہ اکابر ہیں اس فن میں، جناب حافظ ابو بکر صاحب، محترم ظفر شہزاد صاحب، وقار ڈنگراج صاحب، بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو شروعات ہم تو ان کے جو ہے نا بالکل نکو کی طرح ہے نا، تو چلو ہم کو تو تھوڑی سی محبت دے دو، ہم پہلی بار آئے ہیں یہاں پہ، صحیح ہے بھائی؟ ہاں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں بھائی، ہم ان کا وہ نہیں کر سکتے کہ ہم یا اس طرح پڑھ سکتے، نہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ہم فقیروں کو آپ نے تھوڑی سی محبت دینی ہے، تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو تھوڑا سا خوش کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ حضرت، حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا دور ہوگا، نہ باپ بیٹے کو نہ بیٹا باپ کو جانے گا، لیکن کوئی ہوگا جو ہمارے لیے روئے گا، اور امتی امتی کی صدائے لگائے گا، اور جب تک ایک امتی بھی جنت سے باہر رہ جائے گا، میرے نبی کو چین نہیں آئے گا۔ تو پھر اس نبی کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ اس نبی کے لیے بآواز بلند ہر شعر پر سبحان اللہ کہیں، اور کسی چیز کی آپ سے طلب نہیں۔ شاعر کیا خوب لکھتے ہیں، وقت ضائع نہیں کریں گے، نہ باتوں میں نہ اور کسی چیز میں، ساتھ دو گے تو ہمیں اچھا لگے گا، دعا دیتے ہوئے رخصت ہوں گے۔ پنجاب کا مزاج ہے، یہاں پر اگر کسی کی آواز ایسی ہو جو دیواروں کو پھاڑ دے لیکن مجمع سبحان اللہ نہ کہ، وہ کہتے ہیں یہ میں کو مزہ کہ نہیں آیا جی، ہاں جی، ایسے ہی بولتے ہیں نا۔ ہاں، یہاں پر بس چیخ لگے اور آپ کی سبحان اللہ ہو تو کیا بات ہے یار، بڑا مزہ آیا ہے جی۔ تو آپ ذرا ہماری عزت رکھ لیجئے گا محبتوں کے ساتھ، اللہ سلامت رکھے۔ وہی پیش کرنے لگا ہوں، سماعت کیجئے گا، اور اتنے ماشاءاللہ مائک جمع ہیں، اس پر کیا کریں۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا۔ ماشاءاللہ حضرت، اچھا لگ رہا ہے، کون کرے گا؟ جب یہ پتہ چلے گا تو انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھیں گے اور کہیں گے سبحان اللہ۔ آج اس چوک قریشی کے مدرسہ انوار القرآن میں آپ کی گونج ہوگی انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ نئی چیزیں سنا کے خوش کروں۔ میں تو پہلی بار یہاں آیا ہوں کہ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا، محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا، محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا، یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا، یہ
رحمت عالم کے سوا کون کرے گا؟ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا؟ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے جیسی، ویسی میرے آقا کی ثنا کون کرے گا؟ ویسی میرے آقا کی ثنا کون کرے گا؟ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا؟ ایسے صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ آپ کی آواز اس مائک سے بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ، کہ کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، کرتے ہیں فرشتے بھی لحاظ ان کی حیا کا، عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا؟ عثمان غنی جیسی حیا کون کرے گا؟ محشر میں شفاعت کی دعا کون کرے گا؟ یہ رحمت عالم کے سوا کون کرے گا؟ قربان جاؤں حبشے کے اس بلال پہ کہ سینے پہ ہے چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، سینے پہ ہے چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، سینے پہ ہے چٹان تو ہونٹوں پہ عہد ہے، دنیا میں بلند ایسی صدا کون کرے گا؟ دنیا میں بلند ایسی صدا کون کرے گا؟ اور یہ اس کلام کا آخری شعر بلیک واٹروں کے منہ پہ ایک بہترین قسم کا چانٹا رسید کرنے والا ہوں، اور اگر آپ کے چانٹے بھی میرے ساتھ ہوں گے تو بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ پٹھانی تھپڑ جب لگے گا تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ صدیق عمر کا دیوانہ چپ نہیں رہے، یہ صرف ہاتھ اٹھانے سے بھی نہیں ہوگا بھائی، یہ ذرا منہ کھولنے سے بھی ہوگا۔ کیا منہ کھولنے سے بھی ہوگا؟ حاجی صاحب کی مولانا کی آواز آ رہی ہے حضرت کی ماشاءاللہ، آپ کی آواز بھی آئے۔ سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ صدیق عمر آج بھی ہیں ساتھ میں شمشیر، صدیق عمر آج بھی ہیں ساتھ میں شمشیر، صدیق عمر آج بھی ہیں ساتھ میں شمشیر، ان کو میرے آقا سے جدا کون کرے گا؟ جو تخت ختم نبوت، شان شیخین، شان شیخین، شان صدیق عمر، شان صدیق عمر، نعرہ تکبیر۔ آتا ہوں اپنے معروف کلام کی طرف کہ اگر اس کو نہ سناؤں تو میرا حاضری مکمل نہیں ہوتا ہے حضرت۔ مجمع جاگے، آپ کو جاگ جانا چاہیے حضرت ہم جاگے ہوئے شروع سے، بے فکر ہو جائیں آپ انشاءاللہ۔ مجمع جاگے تو ہماری تو عید ہے پھر ماشاءاللہ، یہ اور ہم ایک جیسے ہو تو واللہ یہ بھی دیوانے ہم بھی دیوانے، بڑا مزہ آئے گا۔ اپنا کلام وہ سنانے لگا، رات کے 3 بجے بھی ہو، خدا کی قسم چپ نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ اس کلام میں ایسی مقناطیسی کشش ہے، اس کلام نے مجھے وہ عزت و مقام دیا کہ کسی چیز نے اتنا نہیں دیا۔ آپ پہلے شعر میں سمجھ جائیں گے، اور انشاءاللہ پہلے شعر میں یہاں سے وہاں تک آپ کی آواز میرے کانوں میں آئے گی، اور میں یہ مائک نیچے رکھ کے آپ کی آواز سنوں گا۔ سماعت کیجئے گا کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے، اور وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ شان صحابہ اس طرح مردوں کی طرح، شان صحابہ زندہ باد، کہ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد
سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا. حضرت آپ یقین کریں اس کلام کے ہر شعر پر میں نے ایک پروگرام میں ہر بندے کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے. ایسا شعر ہے، ایسے اشعار ہے اس کے، سمجھ گئے؟ آپ کو بولے نا پٹھان اردو میں تھوڑی کمی ہوگی، ہاں سماعت کیجئے گا، لیکن حضرت اب جو شعر پیش کرنے لگا ہوں میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ اس کے ہر شعر پر گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کے مسلمان دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ. شاعر کیا لکھتا ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا. صحابہ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. حضرت ایک نیا شعر، ویسے شعر کے ختم ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، لیکن یہ ایسا شعر پیش کرنے لگا ہوں جس کے پہلے ٹکڑے میں آپ بولو گے سبحان اللہ. کیا بولو گے بھائی؟ پہلے ٹکڑے میں ہاتھ اٹھا کے بولو گے انشاءاللہ کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. حاجی تیرے اوپر قربان جاواں، یہ شعر تیرے لیے کہ حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. جہاں رحمتیں دو جہاں جلوہ گر ہیں وہ جھولا جھلانے کا دل چاہتا ہے. اور کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے. کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے. انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر نبی کو جگانے کا دل چاہتا ہے. اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا. ہر انسان کی حضرت ایک عادت ہوئی، میں نعت کے بیچ میں پسینہ صاف نہیں کرتا. ہر انسان کی اپنی اس پسینے کے ایک ایک ٹکے کا حساب چاہتا ہوں خدا سے، اور ملے گا انشاءاللہ. کربلا کا منظر، کس کا منظر؟ کربلا کا منظر. حضرت یہ آج حضرت حسین کا تذکرہ نہیں ہوگا اس منظر میں، آپ نے بہت سنا ہے. آج کربلا کا سب سے ننھا منھا شہید جسے علی اصغر کہا جاتا ہے اس کا ذکر کروں گا. اور میں کہتا ہوں انشاءاللہ کہ چند بندے تو اس حاجی کے علاوہ اور ہوں گے جب یہ شعر اس کے سینے پہ وار کرے گا محبت کا،
وہ اس ننھے اصغر کی محبت میں بیٹھ بھی نہیں پائے گا، کھڑے ہو کے اس کی عظمت کو سلوٹ پیش کرے گا۔ سماعت کیجئے چند بندے، کیا لکھتے ہو کیمرے والے بھائی؟ ذرا اس طرف گھما دیو، پھر سمجھ گئے نا، ان دیوانوں کو دکھانا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان آل بیت، شان آل بیت، شان آل بیت، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہون میں کو مزہ آمدہ ہے، ہاں ایسے بولتے ہیں نا سرائی کی، ہون میں کو مزہ آمدہ پہ آئی جی۔ میں نے بھی حضرت درخواستی صاحب کے مدرسے میں پڑھایا بھی ہے، پڑھا بھی ہے نا، تو کچھ سرائکی میرے کو آتا ہے۔ اس مدرسے کا نام بھی تھا جامعہ انوار القرآن۔ کیا لے حضرت، خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ۔ ہاں نہ وہی ادھر میں استاد بھی رہا ہوں، طالب علم بھی رہا ہوں۔ شاعر کیا لکھتا ہے، مدینہ چلیں بھائی؟ ہاں، مدینہ جانے کے لیے پیسے کی نہیں، عشق کی ضرورت ہوتی ہے بھائی۔ محبت ہوگی تو مدینہ جائے گا، ورنہ ادھر ہی چوک قریشی میں بیٹھا رہے گا۔ یہ ایک ترتیب ہے خدا کی بھائی۔ سعودیہ میں گھومتے ہیں بہت لوگ، لیکن اللہ ان کو مکہ مدینہ میں گھسنے نہیں دیتا، کیونکہ مدینہ عشق مانگتا ہے، محبت مانگتا ہے۔ وہ محبت آج آپ کو دکھانی ہے، کیا پتہ آج آپ کی ایک سبحان اللہ سے آپ مدینہ کا ٹکٹ لگ جائے۔ میرا بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سماعت کیجئے کہ کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں، ارے کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں، خار کو بھی چومے ہیں تتلیاں مدینے میں، اور زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی۔ سمجھے بھائی؟ زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، زاہدوں کی سانسیں بھی اس طرح نہیں چلتی، جس ادب سے چلتی ہیں آندھیاں مدینے میں۔ حضرت والا، میں 4 بچیوں کا باپ ہوں، 4 بچیوں کا باپ۔ بیٹی سے بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن آج اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، آپ کی عزت ہے، اور یہ عزت اس کو فراہم کی میرے نبی نے اور اسلام نے، ورنہ میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ بچی زندہ درگور ہو جایا کرتی تھی۔ اب جس کے گھر میں بہن بیٹی ہے وہ اس شعر کی قدر سمجھے، جس کو سمجھ میں آئے وہ اپنی محبت دکھائے اور حضور کی عظمت کو سلام پیش کرے۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں، آئے جب میرے آقا کہہ رہی تھی یہ مائیں کہ دفن اب نہیں ہوں گی، ارے بیٹیاں مدینے میں۔ جزاک اللہ۔ اور جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، جب بھی ان کے در جاؤں قید ہو کے رہ جاؤں، ہے رہائی سے بہتر بیڑیاں مدینے
شان صحابہ. ماشاء اللہ. شان صحابہ زندہ باد. ایسے بول لے نا زندہ باد. ویسے تو چیخیں مارتے کتھے ہو کتھے ہو, ایسے بڑے چیخیں مارتے. جب شان صحابہ کی نعرے کی بات آئی زندہ باد, بڑے افسوس کی بات ہے قسم سے. ویسے آپ کتنے ماشاءاللہ زبردست انداز میں بیٹھے ہو, سن رہے تھے, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آج پڑھتے ہوئے. لیکن جب شان صحابہ کی بات آئی تو زندہ باد. ایسا نہیں بولتے بھائی. دین اگر پہنچے تو صحابہ کی وجہ سے, ورنہ واللہ نہ تو ایسا ہوتا نہ میں ایسا ہوتا. ہاں نعرے تکبیر. شان صحابہ, عظمت صحابہ, شان صحابہ, عظمت صحابہ, نعرے تکبیر. اب تیری غیرت کی بات آتی ہے, کرنے لگا ہوں. ایک دو کتھے پیش کروں گا, اس کے بعد اگر یہ چاہیں گے تو ان کو پنجابی میں ایک شان صحابہ پہ نظم سناؤں گا کہ یہاں صدیق اکبر کی صداقت قائم ہو آئے. اب بات آتی ہے حضرت ان کے غیرت کی. غیرت کے نس کو میں چھیڑنے لگا ہوں, سماعت کیجئے گا, پتہ اس قطعے کے اینڈ میں لگے گا کہ یہاں صدیق اکبر کی صداقت قائم ہو جائے, عمر فاروق کے عمر فاروق. صبر ایک منٹ حضرت, میں ذرا ذہنی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہوں, اس لیے میں آپ یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو دیکھ کر آپ کو سناؤں کہ یہاں صدیق اکبر کی صداقت قائم ہو جائے, عمر فاروق کے جیسی عدالت قائم ہو جائے, صحابہ کے اگر نقش قدم پر ہم چلے تو پھر ہماری پوری دنیا میں حکومت قائم ہو جائے. ابھی آپ کو چھیڑنے لگا. آپ کی غیرت بولے گی, چاہے بابا بیٹھا ہے چاہے جوان, کیا بولے گی وہ آپ کے اوپر ہے. سماعت کیجئے گا کہ کبھی ابو بکر کہتا ہوں, کبھی عثمان کہتا ہوں, کبھی ابو بکر کہتا ہوں, کبھی کرار کہتا ہوں, عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں. مجھے جو بھی ہے کہنا وہ علل اعلان کہتا ہوں, صحابہ کا جو دشمن ہے اسے شیطان کہتا ہوں. نعرے تکبیر. شان صحابہ, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, نعرے تکبیر. پھر بولوں, حضرت فرما رہے یہ شعر دوبارہ پڑھو. دوبارہ پڑھوں گا لیکن اس سے زیادہ غیرت چاہوں گا بھائی صحابہ کے لیے. دے گا اس سے زیادہ؟ ہاتھ اٹھا کے بول دے گا انشاءاللہ. جو صحابہ کا دیوان ہے اس کو بول رہا ہوں. کیا لکھتا ہے کہ کبھی ابو بکر کہتا ہوں, کبھی عثمان کہتا ہوں, عمر فاروق کو میں عدل کی پہچان کہتا ہوں. مجھے جو بھی ہے کہنا وہ علل اعلان کہتا ہوں, صحابہ کا جو دشمن ہے اسے شیطان کہتا ہوں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ حضرت. حضرت ہمارے پیارے آئے, مجھے کہا کہ میں شان حسین سننے آیا. میں جی ماشاءاللہ, گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں, نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے. نانا ٹھہر جاتا ہے. کیوں ٹھہر جاتا ہے؟ علماء تشریف فرما ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ نواسا بڑا قیمتی ہے تو نانا سجدے لمبا کر دیتا ہے.
آپ اپنے پاکستان کے سرداروں کی بڑی تعریف کرتے ہو جی، ایسڈا سردار جا رہے ہیں جی، آپ کے پنجاب میں کہتے ہیں، ہمارے پختو میں کہتے ہیں وہ ادا زمنگ خان سے روان دے، مولی سے دسیدہ کا نا زمنگا خان روان دے، ہاں سندھ میں کہتے ہیں جی ہمارا وڈیرا جا رہا ہے، تو میں اپنے اوریجنل سردار کی تعریف کیوں نہ کروں، جس کو میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے نوجوان جنت کا سردار، جنت کے نوجوانوں کا سردار حسین ہے، تو میں اس اوریجنل کی تعریف کیوں نہ کروں جو میرا اوریجنل سردار ہے، پکا ٹکا سردار، صحیح ہے بھائی۔ اور جو حضور کا خانوادہ ہے، میں 2 شعر پیش کروں گا، میرا بڑا پرانا کلام ہے، لیکن چونکہ میں یہاں بہت پہلی مرتبہ آیا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہ لازمی سناؤں۔ اور حسین کا دیوانہ، تیرے دل میں اگر محبت اہل بیت ہے تو بولے گا انشاءاللہ کہ قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، اور حضرت دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں۔ حسین کی محبت والا یہ شعر سن کے تڑپے گا انشاءاللہ کہ دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، نعرہ تکبیر، شان اہل بیت، شان حسن و حسین، شہدائے کربلا، شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر۔ قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، اور گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا۔ میں ہجرت آخر میں 2 شعر سناؤں گا حضرت عمر پر، کیونکہ عمر پر میں دی اینڈ کرتا ہوں، اس کے بعد کچھ نہیں پڑھنے کا دل کرتا اس مجلس میں۔ قربان ہاں پتہ نہ غب ماتا یاد ہی کہ نہیں، پھر کبھی آپ کو سنا دیں گے، وہ میں اصل میں دماغی طور پہ کمزور انسان ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ وہ تو یوٹیوب میں آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، ہاں نہیں وہ سٹیج کا چیز نہیں ہے، ہاں یہ پڑھ دوں؟ لیکن ناراض نہیں ہونے مولانا، آپ کو میں سناؤں گا، پھر کبھی آؤں گا تو میں انشاءاللہ زندہ رہوں گا، اللہ کے خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی سماعت کیجئے۔ اب یہ بتائیں کہ ھذا من فضل ربی کی جگہ اگر میں ختم نبوت کے 2 شعر پڑھ دوں، حضرت ختم نبوت زندہ باد، حضرت سماعت کیجئے۔ ایک انسان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، حج زکوٰۃ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، نام کا مسلمان ہے۔ کیا کس کا مسلمان ہے؟ نام کا۔ لیکن جب اس کے سامنے اس کے نبی کی ختم نبوت کی بات آئے گی تو وہاں پر اگر وہ پٹھان ہوگا تو انگلش میں بولے گا نو کمپرومائز، ہاں وہ سولی پہ لٹکنے کے لیے ہر ٹائم تیار ہوگا۔ ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے، صحیح ہے بھائی؟ ہاں مجھے نہ آپ کی جان چاہیے نہ مال چاہیے، صرف آپ کی آواز چاہیے۔
کلام پیش کروں گا سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کی پوری زندگی ختم نبوت کے لیے گزری، لیکن اتنا کہوں گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میرے حضور تک یہ سب پہنچ رہے. میں پکا ٹکا قسم کا حیاتی ہوں. میں شیخ سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کا شاگرد ہوں بھائی، سمجھ گئے بھائی. تو یہ سب چیزیں مدینہ شریف جا رہا ہے. تو ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے اگر بابا جی بھی بیٹھا ہے تو کوشش کرے کہ ہاتھ ایسا ضرور اٹھائے. انشاءاللہ یہ اس کی جنت میں جانے کا سبب بنے گا. ختم نبوت ماشاءاللہ، ذرا اور زور سے ختم نبوت زندہ باد. آئیے آج ختم نبوت کے بارے میں ایسی بات کریں کہ مزہ آ جائے. زندہ باد. حضرت بیٹھے زندہ باد زندہ. اب دیکھیں انشاءاللہ ہم آپ کی وہ کریں گے انشاءاللہ کہ ختم نبوت زندہ باد. یہ ہاتھ اٹھا دے نبی کے لیے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. جس کا ہاتھ نیچے ہے اللہ دیکھ رہا ہے. ختم نبوت کی بات ہے، کوئی میرے باپ دادے کی بات نہیں. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں، قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیاں ہوں، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، میں ایسوں کو شیوخ و صوفیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر، جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر، میں ایسے بزدلوں کو نا خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، میں ایسے بزدلوں کو نا خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت. حضرت آخر میں ایک سید دوسرے سید کا تذکرہ کر رہا ہے، اور جس سید کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کو میں نے آمنے سامنے نہیں دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے لیکن میں نے نہیں دیکھا، تصویر میں دیکھا ہے. اس سید کا چہرہ غیرت کی علامت ہے. جب اس کے چہرے کو آدمی دیکھے تو انسان میں غیرت کی آگ لگ جاتی ہے. اور اس سید کی پوری زندگی ختم نبوت کے لیے گزری ہے. اور زیادہ دور نہیں تھا، آپ کا پڑوسی تھا، یہ ملتان کا رہنے والا تھا. ہاں، سید عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ. اور جو سید کا تذکرہ کر رہا ہے سید امین گیلانی لاہور سے، کیا لکھتا ہے کہ امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، کسی عیاش کو میں باہر سا کہہ دوں یہ مشکل ہے، کسی عیاش کو میں باہر سا کہہ دوں یہ مشکل ہے. ختم نبوت زندہ. ایسا نعرہ دونوں ہاتھ اٹھا کے ختم نبوت. ماشاءاللہ. تو حضرت میں کہہ رہا تھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے. عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے، اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ. بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روئے محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا. لیکن ہاتھ جوڑ کے کہوں گا عمر کو عمر کے انداز میں داد دینی ہے. سبحان اللہ. یہ والی ترتیب
نہیں کرنی ہے. عمر جیسا نام ہے نا ویسے عمر کو شیطان شاٹ ہو گیا ہے تقریباً مظفر گڑھ کا کے پاس پہنچ گیا ہوگا بھائی. وہ آپ کے چوک قریشی سے شاٹ ہو گیا, نکل گیا. عمر کا نام ہی ایسا ہے بھائی. تو آپ میں اور جذبہ آئے گا. ہاں, اور یہ میرا دی اینڈ کلام ہوتا ہے, اور ہر شعر کی ایک کہانی ہے. آپ کا دل خوش نہ ہو تو آپ کی سبحان اللہ واپس آپ کی جیب میں جائے. سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتا ہے کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. اسی طرح مجھے پتہ تھا عمر کا نام ایسا ہے کہ انسان چپ نہیں رہ پاتا اور اس کا زور بھی زیادہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. بس صرف 3 شعر پیش کروں گا, اجازت چاہوں گا مولانا. شاعر کیا لکھتا ہے کہ حمایت میں جسے کی اتر آیا قرآن اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر وہ حضرت عمر ہے. اور حضرت دعائیں جو آدم اکابر بیٹھے ہیں اس سب چیزوں کا ان کو علم ہے کہ دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں. دعائیں جو آدم نے مانگی تھی رو کر ہمارے نبی کا وسیلہ تھا ان میں. ہمارے نبی نے جنہیں رب سے مانگا دعاؤں میں رو کر وہ حضرت عمر ہے. نعرہ تکبیر, شان عمر فاروق, شان عمر فاروق, نعرہ تکبیر. گلاس اور نہ صدیق جیسی حضرت نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی. نہ صدیق جیسی امامت کسی کی نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی. مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر وہ حضرت عمر ہے. سڈا آخری شعر ہے تو پھر اسی جاسا انشاءاللہ ایسے بولتے پنجاب میں ماشاءاللہ. حضرت نا پانی نہیں پینا ہے. آخر میں یہ ایسا شعر ہے دل کرے گا ہوا میں اڑ کے عمر کو داد دوں لیکن اڑ تو سکتا نہیں ہے. لہٰذا عمر کا دیوانہ مستانہ پروانہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں پائے گا انشاءاللہ. ہاں, اور کیمرے والے ذرا ان کو دکھانا ہے کہ عمر کا دیوانہ مستانہ کیسے ہوتا ہے. اور حضرت آپ نے بھی ذرا غور سے سننا ہے اکابرین. عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم. میں جب ابھی پہلا والا شعر میں نے پڑھا تو آخر میں ایک عاجز اب کھڑا ہو کے عمر کو داد دینے لگا. یہ کامیابی ہے حضرت, ہاں یہ کامیابی ہے الحمدللہ. تو یہ شعر سن کر تقریباً آپ بیٹھ نہیں پائیں گے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم, قبر میں پڑوسی اور حشر میں بھی خادم ہوگا. اب حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی بیان کرنے لگا ہوں. مزہ آئے تو آپ کی محبت عمر کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر وہ حضرت عمر ہے.